خوش آمدید آپ کا ہمدرد اسلامی کہانیوں کے چینل میں۔ ایک خوبصورت سرسبز گاؤں تھا۔ نہروں کا پانی چمکتا، درختوں پہ چڑیاں گیت گاتی تھیں۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک پیارا سا لڑکا، عبداللہ ذہین اور خوش مزاج تھا، مگر ایک کمزوری تھی، وہ اکثر اپنی امی کی بات نہیں مانتا تھا۔ امی پیار سے کہتی، بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، برکت رہتی ہے۔ عبداللہ کہتا، امی ابھی تو صاف ہے نا۔ امی کہتی، وقت پر پڑھ لیا کرو، دل لگاؤ، کامیابی ملے گی۔ وہ ہنستا ہوا جواب دیتا، امی ابھی تو کھیلنے کا دل ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ امی مسکرا کر خاموش ہو جاتی، مگر دل میں دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو سمجھ عطا فرما۔ ایک دن صبح سورج بہت تیز چمک رہا تھا۔ امی نے کہا، بیٹا عبداللہ آج دھوپ بہت ہے، ٹوپی پہن لینا اور پانی کی بوتل بھی ساتھ لے جانا۔ عبداللہ نے کہا، امی آپ ہر وقت نصیحتیں ہی کرتی رہتی ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ بغیر ٹوپی اور پانی کے نکل گیا۔ دوستوں کے ساتھ میدان میں دوڑ لگا دی۔ پہلے ہنسی خوشی کھیلتا رہا، پھر اچانک اسے لگا جیسے زمین گھوم رہی ہے، سر چکرانے لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ امی جب دوڑ پہنچی تو بیٹا پسینے میں شرابور تھا۔ امی نے پانی پلایا، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور آنکھوں میں آنسو لیے بولی، بیٹا عبداللہ میں نے کہا تھا نا دھوپ بہت تیز ہے، کاش تم میری بات مان لیتے۔ عبداللہ نیم بے ہوشی میں بولا، امی معاف کر دو۔ کئی دن تک اسے بخار رہا۔ اس دوران وہ بار بار سوچتا رہا، امی کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد اسکول میں امتحان ہونے والے تھے۔ امی نے کہا، بیٹا آج جلدی سو جاؤ، صبح دماغ تازہ رہے گا۔ عبداللہ، امی میں موبائل دیکھ رہا ہوں۔ رات گئے تک جاگتا رہا اور صبح امتحان کے دوران آنکھیں بند ہونے لگیں۔ سوال یاد نہیں آ رہے تھے۔ نتیجہ امتحان خراب ہو گیا۔ گھر آ کر روتے ہوئے کہا، امی میں نے آپ کی بات نہیں مانی، اس لیے میرا پیپر خراب ہو گیا۔ امی نے پیار سے گلے لگایا، بیٹا ماں کبھی برا نہیں چاہتی، ماں کی نصیحت میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ چند دن بعد گاؤں میں عید کی خوشبو پھیل گئی۔ گلیوں میں روشنی، گھروں میں ہنسی اور ہر طرف خوشیاں تھیں۔ امی نے عبداللہ کو پیار سے کہا، بیٹا عید کے دن بڑوں کو سلام کرنا، سب کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ عبداللہ ہنستا ہوا بولا، امی اتنی رسمی باتیں کون مانتا ہے؟ عید کے دن سب بچے بڑوں کو سلام کر کے دعائیں اور عیدی لے رہے تھے۔ عبداللہ ایک کونے میں کھڑا تھا، کسی نے اس کو نہ بلایا نہ عیدی دی۔ ایک بزرگ بولے، یہ بچہ تو سلام کرنا بھی نہیں جانتا۔ عبداللہ کے دل میں شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے دل کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ آہستہ سے بولا، کاش میں امی کی بات مان لیتا۔ اسی شام امی نے کہا، بیٹا اندھیرا ہونے سے پہلے گھر آ جانا، رات کو اکیلے مت رہنا۔ عبداللہ نے کہا، امی میں بس تھوڑی دیر اور کھیل لوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کھیل میں اتنا مگن ہو گیا کہ شام ڈھل گئی۔ جب لوٹا تو گاؤں کے راستے سنسان تھے، جھاڑیوں میں ہوا کی آوازیں آ رہی تھی، ہر سایہ خوفناک لگ رہا تھا، دل دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک ایک درخت کے پیچھے سے ایک بزرگ کی مدھم سی آواز آئی، بیٹا رات کو اکیلے کیوں پھر رہے ہو؟ عبداللہ ڈر گیا، مگر آواز نرم تھی۔ بزرگ بولے، ماں کی بات ماننا سیکھ لو بیٹا، جو ماں کی مانتا ہے اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ عبداللہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف چاندنی اور جھلملاتی ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا، امی سے لپٹ گیا، امی میں ڈر گیا تھا اور آپ ہمیشہ درست کہتی ہیں۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا ماں کا دل کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اگلے دن اسکول میں استاد نے سوال کیا، دنیا میں سب سے زیادہ ہماری بھلائی کون چاہتا ہے؟ عبداللہ نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، استاد جی سب سے زیادہ ہماری ماں چاہتی ہیں کہ ہم محفوظ رہیں۔ میں نے امی کی بات نہ مان کر کئی بار نقصان اٹھایا، مگر اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ ماں کی نصیحت سونا ہے، جسے مان لو تو زندگی چمک اٹھتی ہے۔ استاد مسکرا کر بولے، شاباش عبداللہ، تم نے سچ کہا، جو ماں کی عزت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔
گھر آ کر عبداللہ نے امی کو بولا، امی آپ کی دعائیں ہی میری اصل دولت ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی آپ کی بات نہیں ٹالوں گا۔ امی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ میرے عبداللہ کو نیک، عقل مند اور کامیاب بنا دے، آمین۔